جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات و حالات ذکر کیے تھے. اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدت رضاعت میں ہونے والے واقعات کا تذکرہ کریں گے. حضرت حلیمہ کی مکہ میں آمد. ناظرین محترم، جب حضرت حلیمہ سلام اللہ علیہ مکہ میں تشریف لائیں تو آپ کے پاس ایک گدھی تھی، لیکن وہ قحط کی وجہ سے اتنی لاغر ہو چکی تھی کہ وہ بمشکل چل پا رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ پورا قافلہ اس وجہ سے پریشان تھا. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن قحط کے سبب اس اونٹنی کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا. جب آپ مکہ پہنچی تو حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ پر پیش کیا اور آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ کی رنگت دودھ کی طرح سفید تھی. آپ صوف کے کپڑے میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے اور آپ کے بدن سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. چنانچہ وہ پہلی نظر میں ہی آپ پر فریفتہ ہو گئیں اور آپ کو اٹھائے اپنے خیمے میں پہنچی. جب حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیمے میں لے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا چاہا ان کا دودھ پیا، لیکن دوسری جانب اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دی. دیکھیے ناظرین محترم، بچپن میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عدل فرمایا. اس کے علاوہ جب رات کو حضرت حلیمہ کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ اپنی اونٹنی کی طرف گئے تو یہ دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ اونٹنی کے قحط کی وجہ سے جس کے تھن دودھ سے خالی تھے اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. لہذا آپ نے دودھ دوہا، خود بھی پیا اور اپنی زوجہ کو بھی پلایا. جب دونوں میاں بیوی صبح بیدار ہوئے تو حارث بن عبد العزیٰ نے حضرت حلیمہ سے کہا کہ واللہ یا حلیمتا لقد اخذنا نسمتا مبارکتا، کہ اے حلیمہ اللہ کی قسم ہمیں بہت بابرکت وجود نصیب ہوا ہے. حضرت حلیمہ کی مکہ سے قبیلہ بنو سعد کی جانب واپسی. ناظرین محترم، جب تمام عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو سب نے واپسی کی تیاری شروع کر دی. چنانچہ جب سارا قافلہ واپس جانے لگا تو حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو گئیں. لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت دیکھیے کہ وہ گدھی جو آتے میں چل بھی نہیں پا رہی تھی وہ اتنی تیز رفتار سے چلی کہ اس نے پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا. تو عورتیں کہنے لگیں کہ اے ابو ذئیب کی بیٹی، اللہ تیرا بھلا کرے، تو اپنی گدھی کو آہستہ چلا. اور کچھ عورتیں پوچھنے لگیں کہ اے حلیمہ سچ بتا، کیا یہ وہی گدھی ہے جو تو آتے میں لائی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ گدھی وہی ہے جو میں آتے میں لائی تھی، بس یہ تو اس سوار کی برکت ہے. چنانچہ جب حضرت حلیمہ اپنے قبیلے پہنچی تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کی زمینوں میں یہ زمین سب سے زیادہ قحط زدہ تھی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے جب شام کو آپ کی بکریاں چر کر آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے اور ان کی کھیریاں دودھ سے لبریز ہوتی اور پورا گھرانہ سیر ہو کر دودھ پیا کرتا تھا. لیکن دوسرے ریوڑ بھوکے واپس آتے اور ان کے تھن دودھ سے خالی ہوتے تھے. چنانچہ ان کے سردار ان چرواہوں کو ڈانٹا کرتے کہ تم اپنی بکریاں وہاں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو ذئیب کی بیٹی یعنی حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں. چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی برکتیں ہمارے گھر میں ظاہر ہوئیں. جیسے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی کہ ایک بکری ریوڑ سے نکلی، آپ کو سجدہ کیا، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا اور واپس ریوڑ میں شامل ہو گئی. اس کے علاوہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا تو وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہتھیلی جب اپنی بیماری والی جگہ پر رکھتا تو فوراً شفایاب ہو جاتا تھا. اسی طرح جب کوئی بکری بیمار ہوتی تو وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لائی جاتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو وہ فوراً شفایاب ہو جاتی تھی. اسی طرح آپ فرماتی ہیں کہ جب سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے ہمارے گھر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی اور تمام لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ برکات دیکھ کر حضور کے دیوانے ہو گئے تھے. چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ مدت رضاعت کے یہ 2 سال پل بھر میں گزر گئے.
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکہ واپسی۔ ناظرین محترم، جب مدت رضاعت کے یہ 2 سال پورے ہو گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کے پاس مکہ پہنچی، لیکن آپ کا دل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی اور فرقت برداشت کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ لہذا انہوں نے حضرت آمینہ سے عرض کی کہ بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ عرصہ میرے پاس رہنے دیں تاکہ اس پر وہاں کی ہوا کا خوشگوار اثر ہو اور وہ مکہ کے وبائی امراض سے بچا رہیں۔ لہذا آپ نے حضرت آمینہ کو اتنا کنونس کیا کہ آپ راضی ہو گئیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے ساتھ واپسی تشریف لے آئے۔ واقعہ شق-e-صدر۔ ناظرین محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد آئے ہوئے چند ہی ماہ گزرے تھے کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ اور آپ کے بھائی اپنے گھر کے عقبی علاقے میں بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک آپ کے رضاعی بھائی دوڑتے ہوئے گھر آئے اور اپنے والدین سے کہنے لگے کہ میرے قریشی بھائی کو 2 آدمی جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے لٹا کر ان کا سینہ چاک کر دیا ہے۔ جب حضرت حلیمہ اور آپ کے شوہر نے یہ خبر سنی تو گھبرا گئے اور فوراً حضور کی جانب دوڑے۔ دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جانب کھڑے ہیں اور آپ کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی سفید لباس میں ملبوس میرے پاس آئے، مجھے لٹایا، میرا پیٹ چاک کیا، اس میں سے کچھ نکال کر باہر پھینکا اور واپس سی دیا۔ جب آپ کے رضاعی والد حارث بن عبد العزیٰ نے یہ خبر سنی تو فرمایا کہ اے حلیمہ، مجھے لگتا ہے کہ اس بچے پر آسیب کا سایہ ہے، اس سے قبل کہ اس کی مزید علامات ظاہر ہوں ہمیں اسے اس کے گھر والوں تک پہنچا دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ آپ کو مکہ لے آئیں۔ جب حضرت آمینہ کو آپ کی خبر ملی تو آپ سے خیر خیریت دریافت کی اور پوچھا کہ اے حلیمہ، تم تو بہت زور دے رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس رہنے دو، اب اتنی اچانک تم انہیں واپس کیوں لے آئی ہو؟ تو حضرت حلیمہ نے ان کو یہ سارا واقعہ بیان کیا تو جواباً حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے حلیمہ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو شیطان نقصان پہنچا سکے گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کی شان تو بہت نرالی ہوگی اور یہ زمانے پر آفتاب بن کر چمکے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا ذکر کیا جو ہم پچھلے ایپیسوڈ میں آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے۔ حضرت حلیمہ کا ایمان۔ ناظرین محترم، ویسے تو حضرت حلیمہ سلام اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پر من جانب اللہ بے انتہا انعامات سے نوازا گیا، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آپ کی بکریاں پیٹ بھر کر واپس آیا کرتی، آپ کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں۔ لیکن جو سب سے بڑی نعمت آپ کو آپ کی خدمت پر ملی وہ آپ کا ایمان ہے۔ چنانچہ ضیاء النبی میں حضرت علامہ پیر کرم شاہ الازہری صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت حلیمہ اور آپ کا سارا گھرانہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک حیات رہی۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ آئندہ ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینہ کی جانب سفر کا ذکر کریں گے، اور پھر یہ ذکر کریں گے کہ کس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا اور پھر آپ کے دادا بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ لہذا ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیجئے، اور اگر یوٹیوب پر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ جمال الوجود بذكر الإله